قرآن مقدس کے پڑھنے سے بھی مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خود اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں شفاء لما فی الصدور، قرآن دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے۔ اور مقام پہ فرمایا وَيَشْفِ الصُّدُورَ، یہ دلوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور مقام پہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے میرے پیغمبر یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا جو بندہ قرآن مقدس کو محبت سے پڑھتا ہے، ذوق سے پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، چاہت سے پڑھتا ہے، لگن سے پڑھتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ اس بندے کے دلوں کے روگ دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نسخہ شفا ایسا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں جو فرما دیا ہے کہ قرآن دلوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، تو اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت میں مصروف رہا، قرآن مقدس پڑھنے میں مشغول رہا، اسے مجھ سے مانگنا یاد ہی نہ رہا، یا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا، دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، وہ قرآن پڑھنے کے اندر لگا رہ گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتیتو افضل ما اوتی السائلین، اللہ اس بندے کو بن مانگے وہ کچھ عطا کرے گا جو مانگنے والوں کو بھی نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ قرآن مقدس جو پڑھتا رہے، دعا مانگنی تھی، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں مانگنی تھی رب سے، لیکن وہ قرآن میں لگا رہا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کچھ اس نے مانگنا تھا نا، بن مانگے اللہ اس سے بھی بہتر اس کو عطا کرے، جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری فضیلت ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ اور مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے قرآن رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا کیسے ہے اور رحمت کیسے ہے؟ دو مثالیں سناؤں گا، ایک شفا کی اور ایک رحمت کی، بے شمار مثالیں ہیں ویسے تو، دو مثالیں سن لیں۔ قرآن شفا کیسے ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی سفر کر رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر انہیں ایک جگہ رات آ گئی اور انہوں نے بستی کے ساتھ ڈیرا لگا لیا۔ انہوں نے کہا یار ان بستی والوں سے جا کر مہمانی مانگتے ہیں کیونکہ مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بستی والوں کے پاس گئے، ان کو کہا ہم مسافر ہیں، راہگیر ہیں، لہٰذا ہماری کچھ مدد کر دیجئے، ہمیں کچھ کھلا پلا دیجئے۔ وہ کہنے لگے ہم نے تمہیں کوئی نہیں کھلانا، چلو جاؤ اپنا کام کرو، ہم نے آپ کے لیے تو کوئی نہیں پکایا کھانا وغیرہ۔ تو بہرحال انہوں نے بستی سے ہٹ کر دور ڈیرا لگا لیا، چلو یار رات یہاں آرام کر لیتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے پکارے،
چلو یار رات گزار کے پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت کہ اس بستی کا جو سردار تھا، رات کے کسی وقت میں اسے ایک بچھو نے یا کسی زہریلی چیز نے آ کر کاٹ لیا۔ سردار تڑپنے لگ گیا درد کی شدت کی وجہ سے۔ ساری بستی والے اکٹھے ہو گئے۔ سردار بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، مگر دوائیاں استعمال کرانے کے باوجود اسے آرام کوئی نہیں آ رہا۔ کسی بندے نے کہا یار وہ جو مسافر ہے انہوں نے وہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے اور مسافروں کے پاس اس قسم کی ادویات وغیرہ ہوتی ہیں، کیونکہ سفر میں انہیں اس طرح کے کوئی واقعات پیش آ سکتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ علاج معالجے کے لیے دوائیاں وغیرہ بھی رکھتے ہیں۔ چلو یار صوفی معلوم ہوتے ہیں، دم بھی کرا لیں گے۔ کیا کرا لیں گے؟ وہ آتے ہیں اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کے پاس اور آ کر کہتے ہیں ہمارے سردار کو اسی طرح کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، آپ آ کے کوئی دم کر دیں، کوئی دوائی استعمال کر دیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی آنے کے لیے تیار، ہم نے مہمانی مانگی تھی، ہم مسافر تھے، لہذا تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم بھی ایسے مفت میں دم کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایسوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، ایسوں کے ساتھ میں قابو نہیں آتے، انہوں نے مکڑا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا لوگے؟ انہوں نے کہا دم کریں گے لیکن 40 بکریاں لیں گے۔ کتنی بکریاں؟ بخاری میں حدیث ہے 40 بکریاں لیں گے تب دم کریں گے۔ انہوں نے کہا 40 دینے کو ہم تیار ہیں، پہلے کھانا نہیں دے رہے تھے، اب 40 بکریاں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام آئے اور ایک صحابی نے دم کیا۔ کیا کیا؟ دم کیا۔ اللہ کریم کی قدرت، جو صحابی دم کرتا گیا اللہ ان سردار کو شفا دیتا گیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ انہوں نے 40 بکریاں دی، صحابہ کرام لے لی، قربان جائیے صحابہ کے تقوی پر۔ صحابہ کے اللہ قرآن میں ان کے تقوی کا ذکر کرتا ہے کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ مجھے اپنی ذات تقدس کی قسم ہے، میں نے اپنے محمد کے یاروں کے دل کا امتحان لیا۔ جب ان کے دل کو میں نے جانچا اور پڑتال کی اور ان کے دل کا امتحان لیا، اللہ فرماتے ہیں قلوبہم للتقوی، ان کے دل کو میں نے تقوی کے لیے پایا۔ دل کے اندر کیا پایا؟ تقوی سے بھرا ہوا صحابہ محمد کا دل پایا۔ صحابہ کرام نے بکریاں تو لے لی، اب کہتے ہیں ہم انہیں کھائیں گے نہیں ذبح کر کے، ان کا گوشت نہیں کھائیں گے، ان کا دودھ دو کر پئیں گے نہیں، جب تک محمد الرسول اللہ سے جا کر مسئلہ نہ پوچھ لیں یا رسول اللہ یہ حلال بھی ہیں کہ نہیں، یہ حلال بھی۔ ہم جیسا ہوتا تو پتہ نہیں، آدھی کھا لیتا اور کہتا پھر جا کر پوچھ لیں۔ ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کا تقویٰ دیکھو۔ صحابہ کرام آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، سارا حال احوال بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا یہ بتا دم کیا کیا تھا تو نے، کیا پڑھا تھا اس نے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اور کیا آتا تھا، مجھے تو سورہ فاتحہ یاد تھی، میں نے قرآن کی وہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، وہ میں پڑھتا گیا، اللہ اس کو شفا دیتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس میں سے میں محمد کا بھی حصہ نکال دینا صلی اللہ۔ صحابہ کو یہ اس لیے کہا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ حلال ہے، اس میں کوئی حرام شک ہی نہیں ہے ان کے حلال ہونے میں۔ اگر شک بھی ہوتا تو محمد کریم اپنے لیے حصہ نکالنے کا نہ کہتے۔ تو بہرحال یہ قرآن شفا بنا کہ نہ بنا، اس لیے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں نا، ان ناموں میں سے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن ہم نے اتارا ہے جو شفا ہے تمہارے لیے۔
جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، روح کی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، صرف شفا بن کے نہیں آیا، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا بھی ہے اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔